میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہر گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ گھر کے مکینوں کو سکون کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون نازل فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو قرآن مقدس کی یوں تو ایک ایک آیے کریمہ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتی ہیں، لیکن پروردگار جل جلالہ کی اس کتاب کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بعض کاموں کے لیے بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں رکھتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج سورہ کہف کی فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سورہ مبارکہ ہمارے لیے کیسے کیسے موقع پر سکون کا سامان فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا، جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے، اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ
اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا. یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے. جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی. اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں. انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں. انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یوم جمعہ کو، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی بن جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس اور خاص طور پر سورہ کہف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا. توجہ چاہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا. اللہم اغفر لی، اللہم رحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے، پہلے تو اللہ کی حمد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں، بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ آداب دعا میں سے ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اب آئیے سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے.
اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے قد افلح من تزکا، کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پہلے خود کو پاک کرو، اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی۔ اب دوسری منزل کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کا نام لو، یہ دوسری منزل۔ اور رب کا نام جب تم نے لے لیا تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نماز پڑھو۔ تو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا۔ تو من کو پاک کر لو، شرک سے پاک کر لو۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر۔ اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے۔ گناہوں سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ من اندر سے ناپاک ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے، اندر سے دل پاک نہیں ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ اگر برتن گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجیے، آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے، ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے، اور ناشتے کی حاجت بھی، خیال آیا کہ ناشتہ کریں، تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے، تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا، اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری ہے، یہ دل گندا ہے، اس کو صاف کرو۔ اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ، جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں، لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو گئی عقیدے کی صفائی اور عقیدے کا تزکیہ۔ اب تھوڑا سا تزکیے کے مفہوم کو بھی آپ سمجھ لیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی، تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔
تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرمائی، دل کی صفائی فرمائی اور گناہوں سے دل کو پاک کرنے اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد فرمائی۔ اب آئیے 2 آیتیں اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں تاکہ آپ مزید اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک آیت، صرف دل پاک نہیں کرنا، نگاہ بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں تزکیے کا لفظ ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل صاف نہیں، نگاہ صاف نہیں، اور زبان سے آپ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا حاصل ہے اس سے؟ جب تک کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہاں تسلیہ کی بات آئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے، بہت بڑی طہارت ہے۔ پتا چلا کہ صرف دل کو ہی پاک نہیں کرنا، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نگاہ اگر ناپاک ہے تو وجود کے ناپاک ہونے کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں لگتی۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اولیاء کاملین بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ چلتے، غور سے سنیں، عمل کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب چلتے تو نگاہیں نیچی ہوتی، یہ نیچی ہوتی تھی۔ نیچی نگاہ رکھنا یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور گھر والوں نے پتھر مارا اور اس کی آنکھ پھٹ گئی تو کوئی قصاص لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ سے۔ آج اتنی نگاہ گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی کہ العیاذ باللہ باہر نکلو تو اللہ خیر فرمائے کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ کالج کی سیڑھی پر دیکھ لیجئے، آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، آج کالج کی لڑکیوں کی جو کالج ہوتی ہے اور وہ جب نکلتی ہیں تو باہر کھڑے رہنے والے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، راہ چلنے والی لڑکیوں کو تاکنے جھانکنے کا سسٹم دیکھ لیجئے۔ اب جب نگاہ ہی گندی ہو گئی ہے